بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارک نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان کے جسم سے جو عمل نکلتا ہے اس عمل کی بنیاد پر اللہ پاک اس کے حق میں فیصلے مقدر فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بہت واضح آسان انداز میں فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی تم پر یہ تکلیف، یہ آزمائش، یہ مصائب آتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تمہارا کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ تمہارے برے اعمال اور تمہاری بدعملی وہ سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے ان مصیبتوں کو کھینچنے کا. آگے فرمائے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے چیزوں کو تو اللہ پاک معاف بھی کر دیتے ہیں، ہر چیز پر پکڑ بھی نہیں، ورنہ تو ہماری بدعملی اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہمیں دنیا میں مہلت ہی نہ ملے، پکڑ ہی پکڑ ہو. دوسری جگہ فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، زمینوں میں جو فساد مچ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، یہ انسان کے کیے ہوئے کرتوتوں کا وبال ہے. کیا سمجھ میں آیا کہ انسان اپنا بویا ہوا خود اپنے لیے اگاتا ہے. صحیح چیز کا بیج ڈالا تو اچھی چیز نکلے گی، غلط چیز کا بیج ڈالا تو غلط چیز نکلے گی. لیکن شیطان انسان کو کس راستے پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ انسان اپنی بدعملی سے، اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے آنکھیں چرا لے. لہذا ہر مصیبت کو، تکلیف کو، آزمائش کو کیا کہتا ہے کہ یہ مہینہ بھاری ہے، یہ دن بھاری ہے، یہ موسم بھاری ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ. تو حقیقت سے آنکھیں چرانے کے لیے اور گناہوں سے توبہ نہ کرنے کے لیے شیطان انسان کو اس راستے پہ ڈال دیتا ہے. تو مسلمان اس گناہ کے اندر آج مبتلا ہو چکا ہے. سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے دوستو. آج مغرب کے بعد یکم سفر ہو جائے گی، 30 محرم ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ان دونوں مہینوں کو اپنے لیے باعث خیر نہیں سمجھتے.
وہ کہتے ہیں محرم بھی بھاری ہے، سفر بھی منحوس ہے۔ جب بھاری ہے، منحوس ہے، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں آسمان سے بلائیں اترتی ہے، پریشانیاں اترتی ہے، اور اترنے کے بعد وہ ہر چیز کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اندر چلی جاتی۔ لہذا ان مہینوں کے اندر نہ آپ نے کوئی خوشی کا معاملہ کرنا ہے، نہ کسی چیز کا آغاز کرنا ہے، نہ خریداری کرنی ہے، نہ رشتہ طے کرنا ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ گھر جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ مہینہ بھاری۔ جبکہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث پاک میں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی، اس لیے کہ زمانے جاہلیت سے یہ تصور چل رہا تھا۔ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفرہ، چار چیزیں بیان فرمائی، اور ایک روایت میں پانچواں لفظ بھی ہے ولا غولہ، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفرہ ولا غولہ، اور عام مشہور روایت میں چار چیزوں کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوى، عدوى کے معنی آتے ہیں تجاوز کرنا، ایک چیز ایک سے دوسرے کی طرف شفٹ ہو جائے، منتقل ہو جائے۔ یہ تصور رکھنا کہ یہ بیماری مجھے اس لیے لگی کہ اس کو تھی، اور مجھے لگ گئی تو اس کو لگے گی، اور اس کو لگی تو اس کو لگے گی، تو بیماریوں کی منتقلی کا سبب آپس میں ایک دوسرے کو قرار دیا کہ بھئی یہ ہر چیز ایک سے دوسرے کو لگی، اگر ہم اس گلاس میں پانی نہیں پیتے تو شاید یہ نہیں ہوتا، ہم اس کے ساتھ نہ بیٹھتے تو نہیں ہوتا۔ یہ آج کل کے اعتبار سے تو بڑا اہم مسئلہ ہے دوستو، اس لیے کہ ایک شرعی طور پر بھی، طبی طور پہ بھی احتیاطی تدابیر ایک مسلمان کو نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر، فرق کیا ہے؟ دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، فرق بالکل واضح ہے۔ ایک کا تعلق ہے اعتقاد سے، ایک کا تعلق ہے اسباب سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ بیماری چھوٹی ہو بڑی ہو، ایک کو لگے، 100 کو لگے، 1000 کو لگے، پورے شہر میں پھیل جائے، ہمارا اعتقاد اور عقیدہ کیا ہوگا کہ یہ صرف کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے۔ اللہ پاک نہ چاہے تو کسی کو بھی نہیں لگے، اور اللہ کا حکم نہ ہو تو ایک بندہ 100 مریضوں کے بیچ میں بیٹھ جائے، بالکل بھلا چنگا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ عقیدہ تو یہ ہوگا، لیکن احتیاط اور تدبیر کیا سکھائی شریعت نے؟ کہ بندہ اللہ پر یقین رکھے اور اسباب کے درجے میں اپنی احتیاط کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسباب کے درجے میں اپنی احتیاط کرے۔ جیسے آپ باہر آئے، گاڑی کھڑی کی اور گاڑی کو لاک لگایا، پھر دروازے کو لاک لگایا، پھر چور سوئچ بھی بند کیا۔ ایک گاڑی ہے 3 لاک لگائے، تو کوئی ساتھی کہا یار اللہ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے، 3 تالے لگا رہے ہو۔ یقین اللہ پر ہے، لیکن اللہ ہی کے حکم سے اسباب کو اختیار کریں۔ حدیث پاک کہتی ہے لا عدوہ، یہ عقیدہ کبھی مت رکھنا کہ ایک بیماری ایک کو لگی تو دوسرے کے پاس چلی گئی، اس لیے کہ حدیث پاک میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اونٹ پالنے والے لوگ ہیں اور اونٹوں کے ریوڑ میں ہوتے ہیں، ہمارے اونٹ ایسی چھلانگیں مارتے ہیں جیسے ہرن، یعنی بہت طاقتور خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس بیچ میں ایک خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے، ایک خارشی اونٹ جس کے جسم پہ خارش کی بیماری ہوتی ہے، اس کے آنے کے بعد وہی اچھلنے کودنے والے اونٹ وہ بھی خارش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، صحابی کو وہ حدیث سمجھ نہیں آئی، اشکال ہوا، فوراً تسلی کے لیے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ فرما رہے ہیں بیماری نہیں لگتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور سے جانور کو بیماری لگ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت مختصر جواب دیا، فرمائے فمن اجرب الاول، اگر ان باقیوں کو اس ایک کی وجہ سے خارش لگی تو اس پہلے کو خارش کس نے لگائی؟ پہلے کہاں سے خارشی ہوا؟ جس طرح اس اکلوتے اونٹ کو خارش لگی تو یقیناً اللہ کا حکم آیا، بیماری آئی، وہ اس زد میں آیا۔ تم یہی عقیدہ رکھو، یہی ایمان رکھو کہ باقی اونٹوں کو خارش بھی اللہ کے حکم سے لگ گئی، لیکن اسباب کے درجے میں اپنے اونٹوں کی احتیاط کرو اور خارشی اونٹ کو ان سے دور رکھو۔ یہ تو خیر بہرحال حدیث کا پہلا جملہ ہے۔ پھر فرمایا ولا طیرہ، کہ ہمارے اس مبارک دین میں بدشگونی کا، بدفالی کا تصور نہیں، اس کی نفی فرمائی۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ جیسے انسان کسی چیز کے آنے کو، گزرنے کو، بیٹھنے کو، آواز کو اپنے حق میں اچھا سمجھتا ہے اور بعض چیزوں کو برا سمجھتا ہے۔ جیسے صبح صبح نکلے اور باہر بلی نے میاؤں کیا، کہا یہ کیا مصیبت ہو گئی یار، آج دن کا آغاز کیا، کالی بلی نے آواز مار دی، دن برا جائے گا۔ یہ کیا ہے دوستو؟ بدشگونی۔ کوا آ کر گیلری میں دیوار کی منڈیر پر بیٹھ گیا، اس نے آواز کی، کہا یہ اچھا وہ نہیں ہے یار، کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اب اپنی طرف سے ایک رائے قائم ہو رہی ہے۔ یا صبح صبح نکلے، جس سے بنتی نہیں ہے، مزاج نہیں بنتا، اچانک وہ سامنے آیا، کاش تو اس کا منہ دیکھ لیا، دن تو ایسے ہی جائے گا۔ یہ بدشگونی ہے، بدفالی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا طیرہ، میرے دین میں بدشگونی کا تصور نہیں۔ پھر فرمایا ولا حامۃ، اور ہمارے اس دین کے اندر حامہ کا تصور نہیں۔ حامہ کا کیا معنی؟ یہ ایک بڑی یعنی ایک تحقیق بھی ہے اور بڑی دلچسپ بحث بھی ہے اس میں، لیکن میں ایک بات صرف عرض کرتا ہوں، ولا حامہ عربی کے اندر الو ہوتا ہے نا، الو جو پرندہ ہے نا، الو نام سنا ہے دوستو؟ الو، الو کی آواز کو حامہ کہتے ہیں۔ عربوں میں ایک تصور تھا زمانے جاہلیت میں کہ اگر کسی گھر کا فرد یا باشندہ، کوئی بندہ قتل ہو گیا اور آپ نے اپنے بندے کا بدلہ فوراً نہیں لیا، اب غور کریں دوست، بندہ مارا گیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا اس سے، تو کہتے تھے اس مرنے والے کی جو روح ہوتی ہے یہ ایک الو کے اندر آ جاتی ہے، الو میں، یہ الو آ کر اس گھر کی دیوار پہ بیٹھ کر آواز نکالتا ہے، اور در حقیقت یہ اس گھر والوں سے کہتا ہے کہ میری روح بے چین ہے اور تم لوگ جب تک میرے خون کا بدلہ نہیں لوگے تو مجھے اپنی قبر میں سکون نہیں آئے گا۔ یہ جو آج ہم کہانیاں سنتے ہیں نا کہ فلاں کی روح آ گئی اور فلاں کی، یہ قصے بہت پرانے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں۔ تو
تو یہ ایک جاہلیت کا تصور چل رہا تھا کہ مرنے والے کی روح پرندے کی شکل میں آ کے فریاد کرتی ہے. ارے بھائی پرندہ ہے، وہ دیوار پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ دروازے پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، درخت پہ بھی بیٹھ سکتا ہے. اس سے مرنے والے کی روح اور قصاص کا کوئی واسطہ نہیں. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں. اور چوتھی آخری بات ولا سفرا، اور فرمائے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا کوئی تصور میرے دین میں نہیں. اتنا معاملہ صاف ہو. اب ماہ سفر منحوس نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بالکل وضاحت کی لا سفرا، اس کو منحوس سمجھنا یہ میرے دین میں نہیں. اب اس کے باوجود اگر ہم زبان سے نہ کہیں لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہو، عمل کہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، رشتہ آ رہا ہے، دے رہے ہیں کچھ ہے، تو ان سے کہا نہیں بھائی 2 مہینے تو بڑے بھاری ہے، محرم سفر میں بات نہیں کرتے. اچھا جی کب کریں گے؟ پھر ربیع الاول کے بعد کریں گے. تو ذہنی طور پر، اعتقادی طور پر، عملی طور پر آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ان مہینوں کو منحوس سمجھتا ہے، اور منحوس سمجھ کر اپنے بہت سارے فیصلوں کو روک دیتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ بعد میں کریں گے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایسی کوئی بات بھی ہمارے اس مبارک دین کے اندر قطعی طور پہ نہیں. نکاح کرنا محرم سے لے کر ذوالحجہ تک ان 12 مہینوں میں کسی بھی وقت کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے. اور محدثین نے باقاعدہ ان صحابہ اور صحابیات کے نام جمع کیے کہ جن کے نکاح محرم میں ہوئے، جن کے نکاح سفر میں ہوئے، وہ ساری چیزیں جمع کی، اس پر محنت کی، اس لیے کہ امت کا اعتقاد کمزور ہو رہا تھا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، چونکہ ماہ سفر شروع ہو رہا ہے، ماہ محرم ختم ہو رہا ہے، اور آج یہ کمزوریاں عملی طور پہ پھیلی ہوئی ہے. آپ کو زبانی طور پہ شاید نظر نہ آئے کہ زبان سے کوئی کہہ رہا ہو، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار انہی چیزوں کے اوپر چل رہا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین پر 100% یقین کا مضبوط ہونا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا، یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارا عمل جو ہمارے وجود سے نکل رہا ہو وہ ان باتوں کی نفی کرے. لہٰذا اگر ہمارے گھر بچی کا پیغام آ جائے اور میں یہ نہ سوچوں کہ بھئی سفر کا مہینہ ہے، میں کہوں ٹھیک ہے مشورہ کرتا ہوں، استخارہ کرتا ہوں، سمجھ میں آ گیا، جواب دے دیا. یا پتہ چلا دکان خرید رہا تھا، اطلاع کہ جی ایک دکان بک رہی ہے، یہ نہیں دے گا کہ سفر ہے محرم میں، جا کے دکان کا معاملہ کر لیا. یہ ایک عملی اقدام ہے دوست. اس لیے آج ان جاہلیت کی تصور اور ان باتوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی اور دین کی صحیح ترتیب اور سنت زندگی پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک.
ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی.
3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، ان کے مرحومین کو اللہ پاک ان کی قبروں میں اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور وہ میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ باہر نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع شریعت، اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہمارے یہاں کے ایک طالب علم 2 دن قبل وہ موٹر سائیکل کے حادثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک اس بچے کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے زمینی آسمانی حوادثات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ تشریف لائیں، شرکت کی، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں جھولیاں بھر بھر کے یا اللہ نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ اپنے پاکیزہ ذکر سے اپنی زبانوں کو، اپنے دل کو معطر و آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
ہمارے ان طلبہ عزیز کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، پوری دنیا کے اندر دین کی ہدایت کو لے کر کے ایک ایک کے پاس جانے کی، محنت کرنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ غزہ کے مظلوم بے کس مجبور مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے، یا اللہ وہاں کے معصوم بچوں کی حالت پہ رحم فرما دے۔ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو یا اللہ غیرت اور حمیت اور انسانیت نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔